قبر کا جو عذاب ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیں کہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، اور اگر کوئی سمندر کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے وہاں پہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کا جو ہے وہ کس طرح سے حساب کتاب ہوگا؟ وہ قبر تو نہیں ہے وہ۔ دیکھیں، قبر سے مراد ہے برزخ، برزخ کی جو دنیا ہے۔ قبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس وہ مٹی والی جو قبر ہے، وہ تو مٹی میں دفنانے کا حکم اس لیے کیونکہ سائنٹیفکلی سپیکنگ وہ ارتھ کے لیے بھی بہتر ایک چیز ہے، اور اس سے پولوشن بھی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں جلایا جائے تو اس سے پولوشن کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور ویسے بھی وہ ایک فطری چیز ہے کہ مٹی سے ہی ہم آئیں اور مٹی میں ہی انسان کو چلے جانا ہے، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن قبر پوری ایک دنیا ہے، برزخ کی دنیا۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو۔ برزخ کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو برزخ ایک پردہ ہے، اور برزخ میں انسان کو علیین سجین دو مقامات کا بھی ذکر آتا ہے، یعنی اس میں روحیں یا ہائی جگہ پہ ہوتی ہیں یا لو جگہ پہ ہوتی ہیں، علیین اور سجین جنہیں کہتے ہیں۔ اور قبر، اب دیکھیں کوئی سمندر میں مر گیا ہے اور وہ دفن نہیں ہوا ہے تو وہ برزخ میں موجود ہے، اس کی روح برزخ میں موجود ہے، اور اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اگر اس کے پیسز بھی ہو گئے، اب جیسے کوئی ایروپلین کریش میں مر گیا، اگر تو مسلم ہے انشاءاللہ تو شہید بھی کہیں گے اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے اس کے ایک ایک پیس کو دوبارہ جوڑ لے اور اس کو زندہ کر دے۔ لیکن یہ کہ وہ برزخ میں پہنچ چکا ہے، اس کی روح برزخ میں ہے، تو اس کا عذاب جو ہے وہ دیکھیں، ہاں قرآن مجید میں دیکھیں اسامہ بھائی، ضروری نہیں کہ ہر چیز بہت کلیئر ہو، قرآن مجید اصول دیتا ہے، ایک پرنسپلز کی کتاب ہے۔ اور اس طرح قرآن مجید میں دیکھیں نا، امام مہدی کا بھی تذکرہ نہیں ہے، دجال کا بھی تذکرہ نہیں ہے، بہت سے ٹاپکس حدیث سے بھی ہمیں پتہ لگتے ہیں قرآن مجید میں، لیکن سٹل ہمیں اشارہ قبر کے عذاب کی طرف ملتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال اور لالچ کی ہرس نے تم لوگوں کو کمپٹیشن میں لگا کے ڈائیورٹ کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تو پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا، اور پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ قبر میں پہنچ کے کچھ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ، بالکل ورنہ دوزخ کی بات بھی آ سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی قبر کی بات ہے نا، کہ یہاں تک تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اسی طرح وہ آیا میرے ذہن میں ابھی ریفرنس نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں کلیئر یہ آیا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دن رات آگ دکھائی جاتی ہے۔ کہاں پہ دکھائی جاتی ہے؟ اوبویسلی برزخ میں دکھائی جاتی ہے، برزخ کی پوری ایک دنیا ہے۔ تو برزخ ایک الگ دنیا ہے، اور اس کے بعد جزا و سزا کا الگ ایک معاملہ ہوگا۔ وہاں پہ برزخ میں لوگوں کا سٹیٹس بھی بڑھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کا سٹیٹس بڑھنے سے مراد ہے کہ ان کی جگہ میں بھی ہائی لیول ہو جاتی ہے، یا مے بی ان کو آسائشیں برزخ میں زیادہ مل جاتی ہیں، یا کوئی اللہ نہ کرے پنشمنٹ مل رہی ہے تو وہ لائٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ اللہ ہم نے ایسا کیا کیا کہ ہمیں فیور مل رہی ہے آپ کی طرف سے، ہمارا سٹیٹس رائز ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے غالباً جواب دیتے ہیں کہ تمہارے جو اولاد ہے وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے دنیا میں، اور صدقہ خیرات کر رہی، صدقہ جاریہ کریٹ۔ تو دیکھیں نا، یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ایک پوری دنیا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سٹیٹس بھی بڑھاتا ہے، اور پہلے ہی لوگوں کو دکھا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جزا سزا بھی ہوگی۔ تو یہ ایک الگ دنیا ہے، برزخ کا پورا الگ چیپٹر ہے، اس پہ تو پورا 1 گھنٹے کا الگ سے پوڈ کاسٹ برزخ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو میں آپ سے اکٹھا کر لوں گا۔ جی مجھے یہ بالکل۔ بتائیے کہ برزخ میں اگر آپ ہائی لیول پہ ہیں تو کیا آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے اپنوں سے وہاں پہ، جو آپ کے باقی نسل کے، خاندان کے، یہاں سے جانے والے، یہاں سے پہلے جا چکے لوگ ہیں، ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے؟ بالکل، امام ابن کثیر کا بھی اوپینین ہے اس پہ، اور بھی کئی علماء کا اوپینین ہے کہ جب اللہ روح قبض کرتا ہے آپ کی، جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہم بسمک اموت و احیا، اور پھر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ موت کے بعد تو نے مجھے زندہ کیا ہے اللہ۔ تو وہ ایک قسم کی موت ہے۔ تو وہ روحیں جب اللہ قبض کرتا ہے، بلاتا ہے، تو وہ برزخ میں، یہ ایک ویو ہے، برزخ میں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ عین ممکن ہے فوت شدگان سے ملاقاتیں بھی کرتی ہوں، اور عین ممکن ہے کہ آپ کو جو خواب آ رہا ہے وہ ایک ملاقات ہے، جو ریئل ملاقات ہے، اور وہ خواب کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ بالکل ثابت ہے، علماء کے اوپینین سے ثابت ہے، اور امام ابن کثیر کا میں نے آپ کو کوٹ کیا ثابت۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، یہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ صدقہ جاریہ ہے، اچھے کام کر رہی، دعا کر رہی ہیں جی۔ ایک جگہ میں نے یہ بھی سنا، بلکہ میں نے سوال کیا ان سے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے، تو ان کا یہ کہنا تھا
کہ صدقہ جاریہ اچھا کام، یہ یہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ کوئی بھی پڑھائی کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ان کی بخشش کے لیے پڑھ رہا ہوں، ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اس پر تھوڑی سی رہنمائی کریں گے جی، آپ؟ کیونکہ حدیث بہت صاف ہے اس پہ کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے تمام اعمال بند ہو جاتے ہیں، کلوز ہو جاتے ہیں، سوائے 3 کے. ایک نیک اولاد جو جس کو کچھ سکھایا ہوگا انہوں نے، وہ نیکی کے کام کریں گے، ان کے لیے صدقہ جاری ہے، ان کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. ایک یہ کہ بینیفیشل نالج، انہوں نے کوئی علم پھیلایا، ٹیچر تھے میں بھی، کسی نے ان کی بات سنی، بات سن کے نیکی پہ عمل کر رہا ہے، یا ان کی کچھ ویڈیوز ایز صدقہ جاری، ایسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا چینل ان کی وفات کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچا اور ملینز کی. جی، تو انشاءاللہ امید ہے انہیں بڑا استفادہ ہو رہا ہوگا برزخ کی دنیا میں. تیسرا یہ کہ کوئی وہ چیریٹی کا کام، آن گوئنگ چیریٹی، یعنی مسجد میں ٹوٹیاں لگوا گئے اپنی لائف کے دوران، یا واٹر پمپ لگوا گئے، یا واٹر کا کوئی کنواں کھدوا گئے، یا مسجد بنوا دی، تو جب تک لوگ استفادہ اس سے حاصل کرتے رہیں گے انہیں ثواب ہوگا. ایون ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے ان کے نام پہ کچھ لگوا دیتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ انہیں دیتا رہے. اس کے علاوہ سب کلوز ہو چکا ہے، کیونکہ پھر اسامہ بھائی لاجیکلی آپ دیکھیں پھر ہر بندہ بدعملی کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ یار پیچھے سے میرے بچے نمازیں پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے میرے لیے، تو مجھے کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی. پھر ہر بندہ، آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کے شارٹ کٹ کی ویسے بھی بڑی عادت ہے، تو وہ کہیں گے پھر ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی. لیکن ایسے ہی تو پھر یہ اس کو اس طرح سے بھی تو لیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جیسے مرضی کرتا رہوں، تو میں نے پیسے جیسے مرضی کما لیے، حرام کما لیا، جو بھی کر لیا، تو میری اولاد میرے نام پہ جو ہے وہ صدقہ کرتی جائے گی. نہیں، وہ حرام کا تو قبول ہی نہیں ہوگا نا، قبول ہی نہیں وہ تو ہوگا. شرائط ہے نا کہ کون سا صدقہ خیرات اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، تو اس میں تو شرائط ہے نا.